بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1992 میں مصر کی تاریخی سرزمین پر ایک حیرت انگیز دریافت ہوئی جس نے دنیا بھر کے ماہرین اور محققین کو حیران کر دیا۔ یہ وادی ملوک کا مقام تھا جہاں مصر کے قدیم فرعونوں کی ممی شدہ لاشیں صدیوں سے دفن تھیں۔ ایک ٹیم جس میں ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان شامل تھے اس مقام پر تحقیق کر رہی تھی۔ اس مقام پر انہیں ایک ایسی ممی ملی جو باقی سب سے مختلف اور منفرد تھی۔ یہ ایک فرعون کی لاش تھی جو اپنی مخصوص حالت میں محفوظ تھی، اور ماہرین حیران تھے کہ لاش کے جسم پر پانی میں ڈوبنے کے نشانات تھے، جیسے یہ شخص سمندر میں غرق ہوا ہو۔ اس دریافت نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ فرانسیسی سائنسدان ڈاکٹر مورس بوکائی، جو اس وقت تحقیق کا حصہ تھے، نے اس لاش پر تفصیلی مطالعہ کیا۔ وہ حیرت میں پڑ گئے جب انہوں نے دریافت کیا کہ یہ ممی وہی ہو سکتی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا تھا۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی لاش کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنانے کے لیے محفوظ رکھا گیا۔ ڈاکٹر مورس بوکائی نے سائنسی اور مذہبی پہلوؤں سے اس لاش کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن کے الفاظ اور ممی کی حالت میں حیرت انگیز مطابقت پائی جاتی ہے۔ اس دریافت نے دنیا بھر میں ایک تہلکہ مچا دیا اور قدیم تاریخ، سائنس اور مذہب کے درمیان ایک گہرا ربط ظاہر کیا۔ آخر یہ فرعون تھا کون؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کی لاش محفوظ کیوں ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا ایک تاریخی لقب تھا جو قدیم مصر کی تہذیب کے دوران استعمال ہوتا تھا۔ یہ لقب ان بادشاہوں کو دیا جاتا تھا جنہیں نہ صرف سیاسی بلکہ مذہبی طور پر بھی اعلیٰ ترین حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ فرعون کا مطلب ہے عظیم گھر یا اعلیٰ مقام، اور یہ قدیم مصر کے شاہی محل یا بادشاہ کی عظمت کی نشاندہی کرتا تھا۔ مصر کی یہ تہذیب دریائے نیل کے کنارے آباد تھی اور اپنی شاندار ثقافت، اہرام اور دیگر یادگاروں کے لیے مشہور تھی۔ مصر کے بادشاہوں کو نہ صرف زمین کا حکمران سمجھا جاتا تھا بلکہ وہ خود کو دیوتا بھی قرار دیتے تھے۔ قرآن مجید میں جس فرعون کا ذکر ہوا ہے وہ وہی بادشاہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر حکمرانی کیا کرتا تھا۔ اس فرعون کا ذکر قرآن میں ایک ظالم، مغرور اور جابر حکمران کے طور پر آیا ہے جو خود کو رب اعلیٰ یعنی سب سے بڑا معبود کہلواتا تھا۔ قرآن پاک کی سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرعون نے کہا، اے میرے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا۔ یہ فرعون اتنا مغرور اور خود پرست تھا کہ وہ اپنی رعایا سے اپنی عبادت کرواتا اور اللہ کے وجود کو جھٹلاتا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق قرآن میں ذکر کردہ فرعون غالباً ریمسس تھا۔ ریمسس دوم کا دور حکومت 1279 قبل از مسیح سے 1213 قبل از مسیح تک تھا، اور وہ مصر کے طاقتور ترین فرعونوں میں سے ایک تھا۔ اس کا نام مصر کی دیواروں، اہراموں اور کتبوں پر درج ہے جو اس کی طاقت اور سلطنت کی وسعت کو ظاہر کرتے ہیں۔ فرعون نہ صرف ایک جابر حکمران تھا بلکہ اس نے اپنی رعایا پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اس کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ وہ رب اعلیٰ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے غرور کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی رعایا کو کسی اور معبود کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور ہر اس شخص کو سخت سزا دیتا کہ اس کے حکم سے روگردانی کرتا۔ فرعون کے دور حکومت میں بنی اسرائیل غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ ان سے سخت محنت مشقت کرواتا اور انہیں حقیر سمجھتا تھا۔ اس نے ان کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ قرآن پاک کی سورۃ القصص میں ذکر ہے، بے شک فرعون زمین میں سرکش ہو گیا تھا اور اس نے اس کے لوگوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ فرعون کی طاقت، غرور اور دعوے سب اللہ کی قدرت کے سامنے بے معنی ثابت ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اسے اپنی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، لیکن اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ فرعون اپنی عظیم الشان فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے نکلا۔ یہ فوج گھوڑوں، رتھوں اور جنگی ہتھیاروں سے لیس تھی، اور فرعون اس اعتماد کے ساتھ نکلا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور ان کے ساتھیوں کو مکمل طور پر ختم کر دے گا۔ جب بنی اسرائیل دریائے نیل کے قریب پہنچے تو ان کے سامنے ایک بڑی مشکل آ کھڑی ہوئی۔ ان کے پیچھے فرعون کی طاقتور فوج تھی اور سامنے دریا کی وسیع موجیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ اپنا عصا دریا پر مارے۔ قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 63 میں ہے، پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ دریا کے درمیان خشک راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل اسی راستے سے گزرتے ہوئے دوسری جانب پہنچ گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ دریا کے راستے میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لوٹا دیا۔ فرعون اور اس کی پوری فوج پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم الشان مظہر تھا، جس نے فرعون کے غرور اور طاقت کو مٹی میں ملا دیا۔ قرآن مجید کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 40 میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، بس ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں آتا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ لیکن اس وقت ایمان لانا بے فائدہ تھا۔ اللہ نے اس کی دعا کو رد کر دیا کیونکہ وہ وقت مہلت کا نہیں بلکہ انجام کا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے، بس آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے غرق ہونے کے بعد محفوظ کر دیا تاکہ یہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی ایک زندہ مثال ہے۔ 19ویں صدی میں فرعون کی لاش دریافت ہوئی۔ فرانسیسی سائنسدان ڈاکٹر مورس بوکائی نے اس پر تحقیق کی اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ فرعون کے جسم پر سمندری نمک کے نشانات ہیں، تو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ لاش پانی میں ڈوبنے کے بعد محفوظ کی گئی تھی۔ اس دریافت نے قرآن مجید کی پیشگوئی کو مزید تقویت دی اور دنیا کے لیے یہ ایک حیرت انگیز سائنسی حقیقت بن گئی۔ فرعون کی لاش کا محفوظ رہنا ایک حیرت انگیز اور عبرتناک واقعہ ہے جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تاریخی اور سائنسی تحقیقات کے مطابق جس فرعون کی لاش محفوظ ہے وہ غالباً رمیسس دوم یا اس کے قریب کے کسی حکمران کی ہے۔ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ فرعون کی لاش کو بعد کی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا گیا تاکہ لوگ اس کے انجام سے سبق حاصل کریں۔ فرعون کی لاش کو ممیفیکیشن کے قدیم مصری طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ عمل تھا جس میں لاش کے تمام اندرونی اعضاء نکال کر اسے خشک کیا جاتا اور پھر مختلف کیمیائی مواد لگا کر مخصوص کپڑوں میں لپیٹ دیا جاتا تھا۔ فرعون کی ممی آج بھی قاہرہ کے مصری میوزیم میں محفوظ ہے اور دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ فرعون کی ممی کو دیکھ کر آج بھی لوگ اس کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اس کا جسم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دنیاوی طاقت اور غرور اللہ کے سامنے بے معنی ہے۔ فرعون کا غرور، جبر اور خود کو رب اعلیٰ کہلوانے کا دعویٰ بھی اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ فرعون کی لاش کو ایک شیشے کے تابوت میں محفوظ کیا گیا ہے جہاں اس کے چہرے کی جھریاں، جسم کی ساخت اور ممیفیکیشن کے نشانات واضح ہیں۔ اس کے ساتھ دیواروں پر قدیم مصری تحریریں اور علامات موجود ہیں جو اس کی عظمت اور انجام دونوں کی داستان سناتی ہیں۔ یہ لاش ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو دنیا کی طاقت اور غرور میں اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔